بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں ہم کل پڑھے تھے، اور ایک دو چیزیں جو میں آپ کو بتا دوں شروع میں ڈسکس کر لیں۔ کل میں نے نماز الضحیٰ کا ذکر کیا تھا۔ الضحیٰ اور اشراق میں صرف فرق یہ ہے کہ اشراق پڑھی جاتی ہے مسجد میں، اور مطلب کہ آپ فجر پڑھیں، فجر کے بعد ذکر کریں، اور جب سن رائز ہو جائے اس کے بعد آپ اشراق 2 نفل کے پڑھیں گے تو پھر ایک مقبول حج کا اور ایک عمرے کا ثواب ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ نے اشراق پڑھ لی تو الضحیٰ پڑھنے کی ضرورت پھر نہیں ہے۔ الضحیٰ کو وہ نوافل ہیں جو آپ نے سن رائز سے مطلب کہ ظہر تک کے ٹائم تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی الضحیٰ پڑھ لیا کرتے تھے گھر جا کے اپنی، جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا، وائف کے ساتھ، یا کبھی اشراق پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز ایک اور ذکر جو میں نے ذکر کیا تھا کہ جو بڑی محفل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بریک فاسٹ کروایا کرتے تھے۔ عمومی طور پہ جن صحابی کے گھر کوئی چیز ہوتی تھی وہ لے آیا کرتے تھے، صبح سارے بیٹھ کے حضرات جو ہیں وہ بریک فاسٹ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ حضرت ام عائشہ کے پاس پورا کا پورا بکرا آیا رات کو، تو وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک پلیٹ تھی جو اتنی بڑی تھی جس پہ پورا بکرا آ سکتا تھا۔ تو جب وہ بکرا آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ آپ اس کو نا بھون لیجئے، اور صبح جو ہے نا میں اپنے حضرات کو یہ بریک فاسٹ میں پیش کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا تسلا تھا کہ 4 لوگوں نے اٹھا کے لا کے وہ سامنے رکھا۔ تو حضور کی عادت شریفہ بھی تھیں۔ اچھا، پھر ظہر کی بات چل رہی تھی، ظہر پہ ہم نے ختم کیا تھا کل۔ اور ظہر کے وقت کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا جب حضور اپنے گھر جاتے تھے تو کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ کوئی وائف ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اسپیشل بنا کے، ظاہری بات ہے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہیں، تو ان کی وائف کی اور خواہش ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ اور یہ کئی دفعہ واقعہ آ چکا ہے کہ حضرت ام عائشہ یا کوئی اور وائف کچھ چھوڑا تھا رات کو، جو کچھ آیا بچا کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کو پتہ ہے منڈے اور تھرسڈے کو روزے سے ہوتے تھے، یہ بھی سنت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضور وہ روزہ توڑ دیا کرتے تھے کیونکہ نفلی روزہ تھا۔ وہ ان کو یہ محبت کا اندازہ تھا کہ میری وائف نے میرے لیے اسپیشلی رات کا بچا کے رکھا ہوا ہے، تو میں اس کا دل توڑنے کی بجائے نا روزہ توڑ لوں گا، اس کی میں قضا کر سکتا ہوں بعد میں، لیکن ایک دفعہ کسی کا دل ٹوٹ گیا تو اس کا مشکل ہو جائے گا پھر اس کو پورا کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا خاص خیال کرتے تھے۔ اور پھر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 11 سے 1 کا ٹائم جس میں قیلولہ بھی کرتے تھے، ایک اور کام یہ وہ کرتے تھے کہ وہ گھر کے جو کام ہوتے تھے، جیسے اپنے کپڑے میں اگر کوئی پھٹا ہوا ہے تو وہ سی لیا، واز ناٹ ریسٹنگ، ہر وقت ریسٹ یا وہ نہیں کر رہے ہوتے تھے، آرام نہیں کر رہے ہوتے تھے، کبھی کپڑا سی لیا، کبھی جوتے مبارک سیدھے کر لیے۔ تو he was also with the family, working with the family also۔ اچھا، اب ظہر پہ آتے ہیں۔ ظہر کا میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ پھر بچوں کے ساتھ پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز، اور ظہر زیادہ تر، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ظہر فلیکسیبل رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر گرمی زیادہ ہوتی تھی تو اس کو تھوڑا سا کھینچ لیتے تھے آگے تاکہ تھوڑا سا ذرا گرمی کم ہو جائے، اور حضور ظہر جلدی پڑھاتے تھے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی تھی کہ جب ظہر اگر نماز ایسی ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، حضور اس کو نماز کو چھوٹی کر دیتے تھے لوگوں کا خیال کی وجہ سے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ ہر بندے کا تقوی کا لیول ایک نہیں ہوتا۔ تو یہ آج جو ہمارے امام ہیں یا جو نماز لیڈ کریں گے کل کو انشاءاللہ یہ کرتے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ظہر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نارملی اذکار کرتے تھے، اور نارملی وہ گھر چلے جاتے تھے اور گھر جا کے 2 سنتیں پڑھتے تھے، ظہر کی سنتیں۔ اس سے ایک بات اور ثابت ہو رہی ہے کہ سنتیں جو ہیں وہ موسٹلی حضور گھر پڑھا کرتے تھے۔ اس سے ایک حدیث بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، وہ اس لیے کیونکہ اگر تم ساری پوری نمازیں ادھر ہی پڑھ لو گے تو پھر گھر میں نمازوں کا اہتمام ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضور، لیکن یہ اگر کوئی اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے تھے، جیسے کوئی غریب لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہوتی تھی، تو پھر حضور ظہر کس سے اثر رک جایا کرتے تھے مسجد میں بھی۔
ظہر سے عصر مسجد میں تشریف فرما رہتے تھے اور ان کے مسائل سنتے تھے. اور اس کے بعد ایک دفعہ ایک ڈیلیگیشن آیا ابو القیس کا. یہ وہ خصوصی لوگ تھے. ظہر سے عصر کے درمیان میں یہ ڈیلیگیشن آیا اور حضور ڈیلیگیٹ سے بھی ملتے تھے. یہ ظہر کے بعد بھی ملتے تھے, ظہر سے پہلے بھی ملتے تھے. تو یہ عبد القیس کے لوگ جو تھے نا, یہ ایسے لوگ تھے جو کسی پریشر میں آ کے اسلام نہیں لائے تھے, اپنے دل سے اسلام لائے تھے. نہ ان کے خلاف کوئی جہاد کیا گیا تھا, نہ ان کی طرف تبلیغ بھیجی گئی. یہ خود دین اسلام سے اٹریکٹ ہو کے آئے تھے. تو حضور ان کے ساتھ حضور نے ٹائم سپینڈ کیا. یہ ون آف دا ڈیز ہیں جس دن ڈیلیگیٹس آ جاتے تھے. نارملی حضور یوز ٹو گو ٹو ہوم فار آفٹر ظہر, بٹ کچھ اگر ڈیلیگیشنز آ جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو اسٹے ان دا ماسک ٹل عصر. اچھا, پھر کچھ ایسے بھی ہوتا تھا کہ کئی دفعہ کچھ لوگ ہوتے تھے کہتے تھے ہمیں فتویٰ چاہیے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد ہمارے ساتھ چلیے, کوئی مسئلے ہیں مسائل ہیں فتویٰ دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ چلے جاتے تھے, کوئی مسئلہ ہوتا تھا اس کے اوپر فتویٰ دے دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے ایک دفعہ قبا میں لڑائی ہو گئی, قبا کے مقام پہ. جیسے ٹرائبلز آپس میں لڑ پڑتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد انہوں نے کہا اٹھو چلو قبا چلیں, یہ مسئلہ سولو کر کے آئیں. تو پھر یہ اس طرح کی روٹینز تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فلکچویٹ کرتی تھیں. مطلب کہ گھر بھی جاتے تھے, مسجد میں بھی رہتے تھے. اگر ڈیلیگیٹ آ گیا ہے, اگر کوئی فتویٰ دینا ہے تو اس کی وجہ سے مسجد میں اسٹے تھوڑا سا پرولونگ ہو جاتا تھا. اور اگر کوئی ٹرائبل فیوڈز میں لڑائی ہو جاتی تھی تو اس کو بھی سولو کرواتے تھے. اس کے بعد جی عصر آ جاتی تھی. عصر میں اب یہ سارا کچھ کر کے حضور گھر تشریف لے جاتے تھے. ایونچولی یہ معاملات کر کے بھی حضور گھر ہی جاتے تھے. عصر میں وہ گھر میں رہتے تھے, اس وقت تک انتظار کرتے تھے لوگوں کا جب تک لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں عصر کی نماز میں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس چیز کا خود جان کے تھوڑا سا لیٹ کرتے تھے عصر کو, کہ کس چیز کو انکریج کرنے کے لیے کہ 4 سنتے لوگ پڑھیں عصر کی, کیونکہ وہ غیر موقع ہیں اکثر, مطلب ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ انکریجمنٹ ہوتی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, جو عصر کی صلاۃ ہوتی تھی وہ ظہر سے بھی چھوٹی ہوتی تھی. حضور عصر کی صلاۃ ظہر سے بھی چھوٹی کراتے تھے, تقریباً ہاف اینڈ ہاف ہو جاتی تھی. اس کی ریزن یہ ہوتی تھی کہ عصر کا ٹائم ایسا ہے اور مغرب کا, جیسے آج کل ہمارے آفس آورز ہوتے ہیں, یا اس وقت مطلب کہ آج کے دن میں اگر آپ عصر آ رہی ہے بیچ میں تو آپ جلدی پڑھ لیں, سفر میں ہیں یا اپنے بچوں کو پک کرنے جانا ہے کہیں سے, تو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے ابھی اس وقت سے آسانی پیدا کر دی. تو اس لیے امام کو چاہیے کہ عصر کی نماز بھی چھوٹی پڑھائے. اچھا, کبھی کبھار لمبی پڑھا دیا کرتے تھے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے, if you don't have any commitments, تو آپ لمبی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جنرلی کیونکہ عام پبلک میں جب آپ جماعت میں ہیں تو ہر بندے کے ہر ڈفرینٹ قسم کے مسائل ہیں, تو اس لیے حضور اس کو چھوٹا رکھتے تھے. اس کے بعد دوبارہ اپنی فیملی کے پاس جاتے تھے عصر کے بعد, اور دوبارہ یہ سیکنڈ میٹنگ ہوتی تھی ان کی اپنی وائفس کے ساتھ. اور اس میٹنگ میں اسپیشل بات کیا ہوتی تھی کہ اپنی ساری وائفس کو کس کر کے آتے تھے. اب مطلب کہ یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں, اور جن کے بارے میں ہم نے وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ نو گو ایریاز بنا لیے ہوتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کیا سمجھایا وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جی ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 سنتیں پڑھی. حالانکہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا, میرے اور آپ کے لیے آج تک یہ جائز نہیں ہے. عصر کے بعد کوئی نماز آپ نفلی نماز ہو یا سنت نماز ہو آپ نہیں پڑھ سکتے, بلکہ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ فرض بھی جو قضا ہیں وہ عصر سے پہلے پڑھ لیں, بعد میں نہ پڑھیں, پریفرنس نہیں ہے. لیکن وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو القیس کا ایک وفد آیا تھا, اس کی وجہ سے حضور کی 2 سنتیں ظہر کی فوت ہو گئی تھیں, تو جو حضور نے پھر عصر کے بعد پڑھی, لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے.
یہ صرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. میرے اور آپ کے لیے عصر کے بعد کوئی نماز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ٹھیک ہے آپ فرض قضا کوئی پڑھ سکتے ہیں, لیکن پریفرڈ یہ ہے کہ آپ پہلے پڑھ لیں. عصر کے بعد نہ پڑھیں کوئی نماز تو بہتر ہے. فرض کی بات کروں, سنت اور وہ تو بالکل ہی جائز نہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد جی پھر اس کے بعد زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ فیملی کے ساتھ ہی اسپینڈ ہوتا تھا. اور اس کے بعد اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ میٹنگ کو کم کرتے جاتے تھے, کیونکہ سارا دن لوگوں کے ساتھ گزارا ہوتا تھا. تھوڑا تھوڑا کر کے نا کم کرتے جاتے تھے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ لیکن لوگ جو ہیں وہ پھر لوگ ہوتے تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر عصر کے بعد بھی پہنچ جاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نو نہیں ہوتی تھی. ایک ان کی عادت شریفہ تھی کہ وہ نو نہیں کرتے تھے کسی کو, اور بات سن لیتے تھے, مسئلہ بھی حل کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر مغرب کی اذان ہوتی تھی, اور مغرب کی اذان کے وقت وہ اپنی کسی نہ کسی جو ان کی وائف کا ڈے ہوتا تھا ان کے ساتھ ہوتے تھے. یہ عصر کے بعد ہی عمومی طور پہ ہم نے بتایا تھا کہ ظہر سے پہلے ہی اس گھر چلے جاتے تھے جن وائف کا ڈے ہوتا تھا. تو مغرب کے وقت بھی وہ ان وائف کے ڈے کے پہ ہوتا تھا. تو اپنی ازواج مطہرات زوجہ جو ہماری امہات المومنین میں سے ان کے ساتھ مغرب کی اذان سنتے تھے. اور مغرب جو ہے وہ ایگزیکٹ ٹائم پہ ہوتی تھی, یاد رکھیے گا. مغرب میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ظہر میں ہوتی تھی, فجر میں ہوتی تھی, لیکن مغرب میں نہیں ہوتی تھی. اب کیونکہ مغرب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے. اب حنفیہ جو ہیں ہمارے, کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں فجر تھوڑی سی لیٹ پڑھانی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے ہاں جماعت جو ہے وہ جب ہم نکلتے ہیں تو سورج آسمان تھوڑا سا ہلکا سا روشنی ہوتی ہے. لیکن جو شافی دونوں حق, چاروں ائمہ حق پہ ہیں, آپ کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو صرف ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ وہ شافی کے نزدیک یہ کہ فجر جلدی پڑھا دی. یہ فجر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگین حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المغرب شارٹ رکھتے تھے, چھوٹی آیتیں پڑھتے تھے, جلدی ختم کرتے تھے, اس کو لمبا نہیں کرتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سفر کا وقت ہے, کسی نے گھر جانا ہے. تو اس لیے وہ بھی چھوٹی نماز ہوا کرتی تھی مغرب بھی. اور آفٹر مغرب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوزلی ڈڈ ناٹ اسپیک ٹو اینی ون, کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا لوگ اس وقت بھوک بھی ہے, صبح کا کھایا ہوا ہے, لوگ اپنے گھر جانے دیں, آرام کرنے دیں. اور دوسری بات یہ کہ ڈنر کا وقت ہوتا تھا, اور صرف ایک میسج دیا کرتے تھے مغرب کے وقت, ایک میسج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک سے, اور وہی ہوتا تھا کہ جب آپ مغرب پڑھ کے گھر جا رہے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آپ جہاں 2 ہیں وہاں 3 کو لے جائیں, جہاں 4 ہیں وہاں 5 کو لے جائیں. اس کا مطلب یہ کہ جس گھر میں 3 لوگ رہ رہے ہیں, چوتھا کوئی غریب مسلمان ہے, اصحاب صفا تھے جیسے, جن کے پاس کھانے کو میسر نہیں ہوتا تھا چیزیں, ان کو لے جائیں اپنے ساتھ گھر میں, ان کو کھانا کھلائیں, تو تاکہ کوئی خالی پیٹ نہ سوئے. یہ بھی حضور کی فکر تھی اپنی امت کے لیے. اور پھر اس کے بعد پھر اپنا ڈنر کا ٹائم آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنر یوزلی مغرب کے بعد ہوتا تھا. بہت کم ہوتا تھا کہ عصر سے پہلے مغرب سے پہلے ڈنر کر لیتے تھے, لیکن یوزلی مغرب کے بعد ہوتا تھا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خواہشات نہیں تھیں, جو مل جاتا تھا خوشی سے نوش فرما لیتے تھے. اور کبھی کھانے کے اندر انہوں نے برائی نہیں نکالی, لیٹ سے کھانے میں نمک زیادہ ہے یا کوئی ایسے, کبھی کوئی ذکر ہی نہیں کیا اس بارے میں. اگر کھانا پسند آتا تھا تو نوش فرماتے تھے, نہیں پسند آتا تھا چھوڑ دیتے تھے, لیکن ہی نیور یوزڈ ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. کھانے کے بارے میں کوئی الفاظ نہیں نکالتے تھے. آج ہم رزق کو اللہ معاف کر اس پہ جتنے کامنٹس کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سنتیں آپ کو پتہ ہی ہیں. 3 انگلیوں کا استعمال کرتے تھے, یہ آپ کی یہ والی فنگر, آپ کی مڈل فنگر اور تھم کھانے کے لیے. اور
بسم اللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھتے تھے تاکہ اللہ برکت عطا فرمائے، اور کھانے کے بعد ہی یوز ٹو لک ہز فنگرز، مطلب کہ اپنی انگلیاں چاٹ لیتے تھے تاکہ کوئی رزق کا ٹکڑا جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے. کئی دفعہ پلیٹ کو بھی اچھی طرح انگلی سے صاف کر کے کھا لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنا کلی مبارک کرتے تھے، اور جو ہے نا منہ صاف کر لیتے تھے، منہ مبارک صاف کر لیتے تھے. اچھا اب ذرا ایک منٹ کے لیے آئیے. آج کل کی دنیا میں آپ پرل کانٹیننٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک کارپوریٹ قسم کے ڈنر میں بیٹھے ہوئے. میرے نبی کی سنت ہے کہ وہ انگلیاں لک کرتے تھے، وہ پلیٹ کو صاف کرتے تھے. ذرا کریں پرل کانٹیننٹل میں جا کے یہ کام کارپوریٹ ڈنر کے اندر، پھر دیکھیں لوگ آپ پہ کیا فتوے لگاتے ہیں. تو اللہ معاف کرے، مطلب کہ وی آر سو ویک پیپل کہ ہمارے ہاں کارپوریٹ اسٹرکچر زیادہ امپورٹنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور دین وی ایکسپیکٹ کہ ہمارے حالات ویسے ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات تھے. ایون کہ آپ چلیں تو میں بہت دور کی بات کروں، آپ کو ماموں کے گھر، آپ کو چاچو کے گھر، آپ کو پھپھو کے گھر کو انوائٹ کر لیتا ہے، وہاں پہ جا کے یہ سنت ریپیٹ کر کے دکھا دیں. یہ اوپن چیلنج ہے سب کو، میں اپنے لیے بھی میں یہی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں کر سکتے، ہمت ہی نہیں. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سویٹنر پسند تھا، اپنے لنچ کے ساتھ یا صبح اس میں بھی سویٹنر لیتے تھے، اور رات کو کھانے کے ساتھ بھی سویٹنر لیتے تھے. سویٹنر نمیز کے نام سے ایک لیکوڈ بنایا جاتا تھا ان کے لیے، جو صبح بنایا جاتا تھا رات کے کھانے کے لیے، اور صبح کے کھانے کے لیے رات کو بنایا جاتا تھا. اس میں کوئی وہ ہوگا کہ دیر میرے خیال سے اس کی کوئی پریپریشن ٹائم ہوتا ہوگا یا کوئی ایسا ہوتا ہوگا. تو حضور دونوں ٹائم پہ سویٹنر لے لیا کرتے تھے ڈنر میں. اور عشاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہیں کرتے تھے، لیٹ کر دیتے تھے، بہت لیٹ کر دیتے تھے. اور کئی دفعہ حضور یہ فرماتے تھے کہ اگر عشاء مجھے تم لوگ کے اوپر ڈر نہ ہو سختی کا تو میں عشاء کو اتنا لیٹ پڑھاؤں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا بھی کہ حضور نے ایک دفعہ عشاء اتنی لیٹ کر دی کہ ایک دفعہ حضور اپنے گھر سے دیکھ رہے تھے لوگ مسجد میں ہی سو پڑے. تو یہ جان کے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایک ہی دفعہ کیا، لیکن یہ روزانہ کی معمول نہیں. آج تو ماشاء اللہ 6:45 عشاء ہو جاتی ہے، گھر جائیں تو عشاء پڑھیں سو جائیں. لیکن اللہ کے نبی نے پسند کیا کہ عشاء کو لیٹ پڑھو، جتنا لیٹ کر سکتے. یہ نہیں کہ 12-1 بجے پڑھو، اس وقت تو پھر بہت لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن آپ یہ کہ آپ تھوڑا سا لیٹ کریں. اس کے بعد جو ہے نا حضور باہر آئے اور حضور نے آ کے پھر عشاء لیڈ کی، اور عشاء لیڈ کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے آج یہ جان کے اس لیے کیا کہ اس وقت پہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو سجدہ دے رہا ہو آپ لوگوں کے علاوہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بھی آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ پورے وہ جو جماعت تھی وہ رائٹ ڈاؤن کر لی گئی اللہ کے پاس کہ یہ اس وقت سجدہ دے رہے ہیں جب سارے لوگ سو رہے ہیں. تو سبحان اللہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں جو تھی وہ کیا تھی؟ برکت تھی. ہر عمل میں کیا تھا؟ جو فہم تھا. ہاں، ہر عمل میں ان کے جو ہے نا وہ بہتری تھی. آفٹر صلاح آف عشاء حضور پسند نہیں کرتے تھے بات کرنے کو، کہتے تھے بس. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. اور اس کے بعد جو ہے صلات سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے، عشاء کی بات کر رہا ہوں. اور صلات کے بعد جو ہے وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. اور ایک عادت شریفہ یہ تھی کہ حضور عشاء پڑھا کے تھوڑی دیر ویٹ کرتے تھے، کیونکہ اگر حضور خود کھڑے ہوئے تھے تو سارے صحابہ کھڑے ہوتے تھے. تھوڑی دیر ویٹ کرتے تھے تاکہ جو فیمیل زائمی ہیں وہ اٹھ کے چلی جائیں، انٹرمنگلنگ نہ ہو، آپس میں تال میل نہ ہو، تو وہ اٹھ کے چلی جائیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ویٹ کے بعد اٹھا کرتے تھے تاکہ پھر مرد اب نکل جائیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ بھی ہوتا تھا. اس کے بعد اگین دوبارہ سننا جو ہے وہ اگین آ کے گھر پڑھتے تھے ان وائف کے جن کا دن ہوتا تھا. یہ بار بار بات رپیٹ ہو رہی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سنتیں کہاں پڑھنی چاہیے؟
گھر میں. اس کے بعد تھوڑی سی بات چیت کی اپنی وائف کے ساتھ, اور بہت کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز ہو گئے, تو کوئی جیسے کوئی اب جنگ کا خطرہ ہے یا کوئی پلاننگ کرنی ہے, تو سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر, سیدنا سعد بن عبادہ, یہ کچھ صحابہ تھے جن کے ساتھ حضور ڈسکشن کیا کرتے تھے, اور وہ اس وقت گھر کو چھوڑ دیا کرتے تھے, گھر سے نکل جایا کرتے تھے کہ میری وجہ سے گھر والے ڈسٹرب نہ ہو. ابھی ایتھکس دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کے سونے کا وقت ہے, میری بات چیت کرنے کی وجہ سے ان کو ڈسٹربنس نہ ہو. باہر نکل جاتے تھے. اب جب یہ باہر نکل جاتے تھے تو حضور کی عادت شریفہ تھی, واک کرتے تھے, ساتھ یہ صحابی اپنی بات چیت ہو رہی ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد جب حضور واک کر رہے ہوتے تھے مدینہ کے تھرو, تو مدینہ میں بہت سارے اصحاب کو قرآن پڑھتا سنتے تھے. اچھا, حضور کی ایک عادت تھی کہ حضور خود قرآن سے بہتر ان سے کون پڑھا سکتا, یا ان سے خوبصورت قرآن کس کا تھا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند یہ تھا کہ میں لوگوں کا قرآن سنوں, تو رک جایا کرتے تھے, قرآن سنتے تھے صحابہ اکرام کا, اور اس کے بعد واپس آتے تھے. اور جو بھی مسئلہ مسائل, یہ ریگولر نہیں ہوتا تھا, عمومی طور پہ وہ گھر پہ ہی رہتے تھے عشاء کے بعد, لیکن اگر کوئی ایسے سرکمسٹانسز آ گئے تو پھر یہ ہو جاتا تھا. پھر واپس آ کے پھر مسجد تشریف لے جاتے تھے, مسجد جا کے تھوڑی سی صلاۃ پڑھتے تھے, اور پھر جا کے گھر چلے جاتے تھے. تو یہ اس کے بعد اب رات کو سونے کا وقت آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلوتھنگ جو ہوتی تھی وہ منیمل ہوتی تھی. رات کو آپ کہہ لیں کہ جیسے آج کل کے زمانے میں دھوتی باندھتے ہیں نا لوگ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سطر مبارک کے اوپر ایک وہ سے لے کے نیچے تک وہ باندھ لیا کرتے تھے ایک کپڑا, اور اپنی مسواک کو تیار کرتے تھے جیسے ہم نے پڑھا تھا, اور وہ سائڈ پہ رکھ لیتے تھے. پھر رات کے اذکار کرتے تھے. رات کے اذکار آپ نے پڑھے, آیت الکرسی ہے, تینوں کل ہیں, وہ ہم نے ذکر کیا ان کے بارے میں. اس کے بعد اگر ہم بستری کا ارادہ ہوتا تھا تو ہم بستری کرتے تھے, اگر نہیں ہوتا تھا تو سونا پسند کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کئی دفعہ ایسا کرتے تھے کہ ہم بستری کے بعد ضروری نہیں ہوتا تھا کہ حضور فوراً غسل کریں, وہ کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ وضو کر لیتے تھے, اور جو ہے وہ اپنے آپ کو واش کر لیتے تھے اس جگہ سے جہاں کوئی ناپاکی لگی ہوتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موسٹلی لیکن غسل کر لیا کرتے تھے ہم بستری کے فوراً بعد. لیکن یہ بھی چھوڑا ہے انہوں نے ایک طریقہ کہ آپ صبح اٹھ کے تہجد کے ٹائم یا فجر کے ٹائم غسل کر لیں. آسانی دونوں طریقے سے اللہ کے نبی نے آسانی چھوڑی ہے. اس وقت کر لیں یا پھر سو لیں تھوڑی دیر, اگر نہیں ہمت اس وقت آرام کی نیند آئی سو جائیں. اور پھر اس کے بعد مڈ نائٹ دوبارہ اٹھتے تھے, وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا 1/6 آف دا نائٹ. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے 1/6 آف دا نائٹ پہ, پھر دوبارہ اٹھتے تھے. اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل کر لیتے تھے, ورنہ موسٹلی غسل کر کے سوتے تھے. اور پھر تہجد پڑھ کے یعنی قیام اللیل کر کے اپنی وائف کو بھی اٹھاتے تھے. حضرت جو بھی ہماری امہات المومنین میں سے تھی ان کو بھی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے وطر پڑھو. وطر اس وقت پڑھتے تھے وہ لوگ. آپ اندازہ کیجئے کہ حضور اپنا وطر جو ہے وہ کس سے پڑھتے تھے, تہجد کے ساتھ. 8 رکھتے تہجد کی, 3 رکھتے وطر کی, 11 رکھتے اس وقت کی عمومی طور پہ. جو آج ہم نے تراویح کے لیے ایک بنا لیا, تراویح میرے بھائی 20 رکھتے ہیں جو حضور نے پڑھائی ہیں. یہ تہجد کے لیے ہے. قیام اللیل تہجد کو کہا جاتا ہے. آج آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں اختلاف ہے, خیر وہ میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ کہ اچھا جو حضور کی تہجد ہوتی تھی لانگ پریئر, ان کی جو وہ والی نماز ہوتی تھی نا کہ وہ اکیلے ہوتے تھے, ان کے سجدے بھی لمبے ہوتے تھے, ان کے رکوع بھی لمبے ہوتے تھے, بڑے لمبے رکوع اور سجدے کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر وہ 1/6 آف دا نائٹ ہی یوزڈ ٹو فال اسلیپ, سوتے تھے, اور دوبارہ پھر فجر کی وہی روٹین شروع ہوتی تھی. حضرت بلال کی آواز آتی تھی اور پھر سارا دن اسی طرح معاملہ چلتا تھا. تو سبحان اللہ, یہ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی تھی. پورا دن کل ہم نے ظہر تک ڈسکس کیا, اور ظہر کے بعد آج یہ رات تک کا معاملہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اب اس میں آپ مجھے صرف یہ بات بتائیں کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو انہوں نے عام انسانوں کی طرح نہیں گزاری, یا کون سی ایسی بات ہے جو میں اور آپ پوری نہیں کر سکتے. اگر میں اور آپ اپنے نبی کی زندگی کے دن سے ہی واقف نہیں ہے تو میں نے اس کو فالو کیا کرنا.
اس ساری ایکسرسائز کا مقصد یہ تھا کہ میں اور آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن سے واقف ہو جائیں کہ روٹین کیا تھی. تو سوشلائز بھی بہت کرتے تھے, انڈیویجولسٹک بھی تھے, اپنی وائف کو بھی بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے, اپنے بچوں کے ساتھ بھی صبح ٹائم گزارتے تھے. کیا چیز تھی جو نہیں تھی؟ صحابہ کرام کے مسائل بھی حل کیے. تو سبحان اللہ, ایک بندہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. ٹائم مینجمنٹ اگر سیکھنی ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سیکھنی ہے, اس کے بعد سوشل نارم سیکھنے, ایتھکس سیکھنے, یہ اللہ کے نبی سے سیکھیں. بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ اللہ کے نبی سے سیکھیں. اس کے بعد جو ہے کہ مطلب کہ وٹ ناٹ یار, مطلب کہ اپنے آپ کو کیسے سیلف آرگنائز رکھنا ہے, اپنے آپ کو کیسے اپنی صفائی کیسے رکھنی ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے. اور اس کے بعد جو ہے میرے خیال سے ایک دن میں اتنا کچھ کر لینا, یہ حضور کی ٹائم مینجمنٹ تھی. اتنا کچھ کیسے مینج کرتے تھے, یہ پیورلی اٹ واز اے ٹائم مینجمنٹ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کیا کرتے تھے. تو میرے اور آپ کو آج بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں ٹائم مینجمنٹ پہ. آپ سیرہ نبی پڑھ لیں, آپ کو ٹائم مینجمنٹ بھی آ جائے گی, آپ کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی آ جائے گی, آپ کو لوگوں کے مسائل بھی حل کرنا آ جائیں گے, آپ کو بچوں کے آداب بھی آ جائیں گے, آپ کو بڑوں کے آداب بھی آ جائیں گے, آپ کو اپنی کلیننس کے آداب بھی آ جائیں گے, ہر چیز آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. شکریہ.